حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اب ہم ان میں سے ایک قصہ جو طائف میں پیش آیا آپ کے سامنے وہ پڑھتے ہیں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو مسلمان تو نہ تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، تو کافروں کو اور بھی کھل کر اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں جا کر قبیلہ ثقیف کو دعوت دوں گا، وہ بہت بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو تکالیف سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بھی پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 بڑے درجے کے سرداروں سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف ان کو بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کا لحاظ کر کے ایک نو وارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمائے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ایسا بھی نظر نہ آیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا نبوت دینے کے لیے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر واقعی تو نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو پھر تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے آپ نبی نہیں ہیں تو ایسے شخص سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو جھوٹ بولتا ہو۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ بجائے قبول کرنے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ،
ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ، ہمارے پاس نہ آیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے بالکل مایوس ہو گئے، کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی، آپ واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے اوباش اور بیوقوف لوفر قسم کے لڑکوں کو آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، تالیاں پیٹنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تالیاں پیٹی، مذاق اڑایا، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے، خون جاری ہونے لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی حالت میں واپس ہوئے، جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے، شرارتیوں سے جان چھوٹی، اطمینان ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ سے دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهو انی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے بسی کی، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ میں کمزور، میں بے بس، اے میرے رب، اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کے تالیاں پیٹنے کی پرواہ نہیں ہے، ان لوگوں کے پتھر مارنے کی پرواہ نہیں ہے، ان لوگوں کا میرا مذاق اڑائیں، اس چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے، بس آپ راضی ہو جائیں۔ تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ کیا الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، مجھ پر تیرا غصہ ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور اپنی کمی بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کوئی کمی نہیں کی، آپ نے آخری حد تک کوشش کی، اپنا خون آپ کا بہا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگائے گئے، آپ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، تو ناراض نہ ہو تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس تیرے غضب سے میں پناہ چاہتا ہوں، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تیری ناراضگی اگر تو ناراض ہو جائے، یا اللہ، تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ جب تک تو راضی نہیں ہوگا، جو ہوتا ہے ہونے دو، میں آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا، چاہے پتھر کھانے پڑے، چاہے لوگ میرا مذاق اڑائیں، چاہے تالیاں پیٹیں۔ آپ تصور تو کریں نا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آگے آپ سنیں، فرمایا کہ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی تو مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس فرشتے کو حکم کریں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا آپ کا ارشاد میں تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو درمیان میں کچل دو، اس کے علاوہ جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحیم اور کریم رؤوف ذات نے جواب میں آپ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے، اگر آج انہوں نے میری دعوت اور حق کی بات نہ مانی، تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی پرستش کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ہستی اور ذات کے جس کے آج ہم نام لیوائے۔ ہم ذرا سی تکلیف، کسی معمولی سی گالی پڑنے پر بھڑک اٹھتے ہیں، پھر عمر بھر ہمارا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا دیتے ہیں اور نہ ہی بدلہ لیتے ہیں، نہ ہی کام چھوڑتے ہیں، نہ ہی جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا اس میں سستی کرتے ہیں۔ ایک دن نہیں، ایک واقعہ ہے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو ایذائیں پہنچائی گئیں، آپ کے دعوت والے کام میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، سرداروں نے کھڑی کی، قوم کے لوگوں نے کھڑی کی، بڑے بڑے لوگ آپ کے مقابلے میں آئے، بڑے بڑے سردار آپ کے مقابلے میں آئے، لیکن آپ نے یہ دعوت والا کام، دعوت والا عمل، اپنا مشن، اپنا کاز، اپنا اللہ کی طرف سے لگائے ہوئی ڈیوٹی میں آپ نے سستی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس حدیث میں اور اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ داعی کا دل کتنا بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جو دعوت دیتا ہے، توجہ ہے نا، جو دعوت دیتا ہے اس کا دل کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ لوگ تانے بھی دیں گے آپ کو، لوگ آپ کو اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے بھی صحیح، لوگ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، لوگ آپ کے بسترے اٹھا کر مسجد سے باہر بھی پھینکیں گے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا ہم تو آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے، آپ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر آپ آج دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں کہ میں کیا، میری اوقات کیا، میں تو بہت برا ہوں، میرے نبی کو لوگوں نے الزام لگائے، تکلیفیں دی۔ تو آپ کبھی بھی اگر اس طرح کی بات پیش آئے تو یہ واقعہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے دلاسے کا، تسلی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ درود